سامعین و ناظرین، آج ہمارے لیکچر کا عنوان کچھ مجید امجد کے بارے میں۔ میں نے کلیات مجید امجد پڑھنے کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ ان کی شاعری میں دکھ اور غم کی لہر دوڑتی ہے۔ ایک ایسا احساس ہے جو انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ گزرتے دن، بیتتی رُتیں، آتے جاتے موسم، انسانی ترقی، مرتی انسانیت، فطرت، خاموشی، زوال، کمزوری، یہ تمام عناصر مل کر ان کی شاعری میں وہ سوز اور دکھ پیدا کرتے ہیں کہ قاری اس کرب کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کبھی کبھی میرے اندر بھی یہ احساس شدت پکڑ لیتا ہے کہ وقت ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ پھر میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ شاید اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں یہ کرامت بھی دیکھی جا سکے، شاید کوئی ایسا آلہ بن سکے جو وقت کو ہمارے اختیار میں کر دے۔ خیر، یہ تو بات کی بات ہے۔ مجید امجد کے اندر یہ احساس بہت شدت سے موجود تھا۔ شاید ان کے اندر یہ خواہش ممکنات کے ٹھاٹے مارتے سمندر میں پرجوش لہر تھی۔ مثلا ان کی مشہور نظم کنواں اس کی بہترین مثال ہے۔ دوسرا، ان کے اندر فنا کا خوف موجود تھا جو ہر موقع پر ان کی نظموں میں غزلوں میں چھلکتا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے، میں روز یہاں سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے، میں روز یہاں سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے، میں جب یہاں سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا۔ تو آیا وہ جی تو حال میں رہے ہیں، لیکن مستقبل میں ان کی غیر موجودگی انہیں حال میں خوش نہیں رہنے دے رہی۔ گویا یہ کس انسان کے اندر فنا کا گہرا احساس ہے۔ اب جس انسان کے اندر فنا کا احساس ہو، زوال کا خوف ہو، اپنے نہ ہونے کا ڈر ہو، وہ انسان بہت حساس ہو جاتا ہے۔ ہر نازک لمحہ، معمولی بات انہیں دکھ پہنچاتی ہے۔ اسی حساسیت کی بدولت مجید امجد کو فطرت کا، قدرتی مناظر کا، صاف شفاف آب و ہوا میں پھیلتی آلودگی کا غم بھی لاحق ہو گیا۔ کبھی وہ ایک مشکل راستے کے مددگار پیڑ کو دیکھ کر نظم لکھتے ہیں اور اس حوالے سے ان کی نظم ایک کوہستانی سفر کے دوران قابل ذکر ہے، تو کبھی کٹتے پیڑوں کی لاشوں پر ماتم کرتے ہیں، اس حوالے سے ان کی نظم توسیع شہر۔ مجید امجد کبھی کبھی ظلم کی چکی میں پستی انسانیت کے لیے پر امید نظر آتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی نظم بس سٹینڈ پر موجود ہے۔ جہاں مجید امجد کو اپنے حال میں مستقبل کا خوف ہے، وہیں ماضی کی یادوں کے جھروکے بھی انہیں چین نہیں لینے دیتے۔ ان کا ایک شعر کچھ یوں ہے کہ اجڑی یادوں کے شہر خاموشہ میں کیا ڈھونڈتے ہو، اجڑی یادوں کے شہر خاموشہ میں کیا ڈھونڈتے ہو، اب وہ زمانہ وقت کی میلی چادر میں منہ ڈھانپ چکا۔ مراد یہ ہے کہ مجید امجد کی شاعری پڑھنے والے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ان عناصر پہ سوچے، ان پہ غور کرے، ان کی شاعری میں چھپے رموز و اسرار کو جانچے اور پرکھنے کی کوشش کرے۔ مجید امجد نے کسی ایک پیشے یا کسی زندگی کے ایک پہلو کو نہیں دیکھا، بلکہ وہ انسانی زندگی کے ہر پہلو، ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے انسان کی زندگی کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں موجود تکلیفوں، دکھوں اور مشکلات کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں تلاشتے ہیں۔ مثلاً اس حوالے سے ان کی نظمیں پنواڑی، جاروب کش، بیکارن اور بارکش وغیرہ۔ نظم ہوائی جہاز کو دیکھ کر مجید امجد کے ہاں جدید ٹیکنالوجی کے تصور کو بھی بیان کرتی ہے۔ وہ اس بات پہ حیران ہے کہ آیا انسان بھی پرندوں کی طرح اڑنے لگ گئے ہیں۔ مجید امجد کے ہاں جب امید کی کرن ملتی ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے جو معاشرے کے کچلے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے ہاں قابل ترس لوگ معاشرے کا کچلا ہوا طبقہ ہے، اور وہ ہمیشہ انہی کے لیے کوشاں اور سرگرداں نظر آتے ہیں۔ مجید امجد کی شاعری میں ان کی ذہنیت کے معیار کے مطابق لوگوں کی عکاسی ہوتی ہے، یعنی وہ لوگوں کے اندازے لوگوں کے مندرجہ ذیل درجات کے مطابق لگاتے ہیں۔ مطلب ایک وہ لوگ جو معاشرے کا مظلوم طبقہ ہے، دوسرا وہ لوگ جو بالا طبقہ اور مظلوموں کا حق کھا رہا ہے، تیسرا وہ طبقہ جو فطرت کا دشمن ہے اور قدرتی اشیاء کا قاتل ہے، چوتھے وہ لوگ جو ماضی کا بوجھ لیے جی رہے ہیں، تو ایک وہ لوگ جو مستقبل کی فکر میں اپنا حال برباد کر دیتے ہیں۔ مثلا مجید امجد کی ہیرو شخصیات علامہ محمد اقبال اور مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ وہ حالی جس کے آنے سے جہاں میں انقلاب آیا، وہ حالی جس کے آنے سے جہاں میں انقلاب آیا، وہ جس کے شعر سے ہندوستان میں انقلاب آیا،
اور یہاں شعر سے مراد ان کی شاعری ہے۔ مجید امجد حالی کی زبانی ہی انقلاب کے متلاشی نظر آتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں اپنی زندگی میں انقلاب چاہتے ہیں۔ مجید امجد کی شاعری پر، خاص طور پر غزل پر، غالب کی شاعری کا رنگ بھی جھلکتا نظر آتا ہے۔ مثلاً ان کے اس شعر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مجید امجد کا شعر کچھ یوں ہے: چھا گئی دشواریوں پر میری سہ لنگاریاں، چھا گئی دشواریوں پر میری سہ لنگاریاں، مشکلات کا ایک خیال آیا کہ آسان ہو گئی۔ اور اسی حوالے سے غالب کا شعر کچھ یوں ہے: رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ دراصل یہ حقیقت ہے یہ کہ انسان کا خمیر جس مٹی سے بنا ہو، وہ مرتے دم تک اپنے دل سے اس مٹی کی محبت نہیں نکال سکتا۔ اور افسانوی نثر میں اس کی بہترین مثال سعادت حسن منٹو کے افسانے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے کردار بشن سنگھ ہے۔ لیکن یہ ایک انوکھی صورتحال ہے کہ مجید امجد جیسی حساس ہستی بھی اپنی مٹی سے بیزار ہو چکی ہے۔ آیا ان کی مٹی نے ان سے وفا نہ کی، یا پھر وہاں کا ماحول انہیں اکتاہٹ کا شکار کر گیا؟ وہ اس شعر میں کچھ یوں کہتے ہیں: کبھی سے پاپ کی بھٹی میں سڑ رہا ہوں میں، کبھی سے پاپ کی بھٹی میں سڑ رہا ہوں میں، ندیم جھنگ سے اب دنگ آ گیا ہوں میں۔ ان اشعار سے قبل وہ جھنگ کی ظلم و ستم، محرومی، تاریکی، فاقہ کشی، پستی، بے چینی، ناخواندگی کا نقشہ خوبصورت انداز میں کھینچتے ہیں، اور شاید یہی عناصر جھنگ سے دور جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ ان تمام پہلوؤں کے ساتھ ان کی شاعری میں عورت کا مقام و مرتبہ بھی واضح ہے۔ نظم عورت ان کے ذہن میں موجود عورت کے خاکے اور دنیا میں اس کی اہمیت کی عکاسی کرتی ہے۔ تو پریم مندر کی پاک دیوی، تو حسن کی مملکت کی رانی، تو پریم مندر کی پاک دیوی، تو حسن کی مملکت کی رانی، حیات انسان کی قسمتوں پر، حیات انسان کی قسمتوں پر تیری نگاہوں کی حکمرانی، جہان الفت تیری قلمرو حریم دل تیری راجدھانی، جہان الفت تیری قلمرو حریم دل تیری راجدھانی۔ اس کے علاوہ ان کی خوبصورت دیگر نظموں میں ترجمہ نگاری کے فن کو بھی اجاگر کیا ہے۔ ان کی خوبصورت نظم شاخ چنار ان کی ترجمہ نگاری کے فن کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ جس انگریز شاعر نے لکھی اس کا نام ریچرڈ ایڈرچ ہے۔ ماڈرن لڑکیاں، فلپ بوتھ، شناور، رابرٹ فرانسس، وہ ایک دن بھی عجیب تھا، فلپ میوری، اور اسی طرح سرائی کی زبان میں نظم ایئرپورٹ تھے۔ ان کے ہاں سرائکی سے وابستگی کا منہ بولتا ثبوت